السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے بھائیوں نے، بہنوں نے، بزرگوں نے، اکابرین نے، اللہ والوں نے فرمایا کہ آنکھوں کے مسئلے کے متعلق میں کچھ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں۔ تو آنکھوں کے متعلق جو علاج ہوتا ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے، یعنی کہ بہت کچی عمر میں کر لیں تو اس کا بہت بہترین رزلٹ آتا ہے، جوانی میں کر لیں تو اس کا رزلٹ کچھ کم آتا ہے، اور آفٹر دا 50 ایئرس کریں تو آتا تو ہے مگر اور کم آتا ہے۔ ٹھیک ہے، حالات کے اوپر ہے نا کہ باڈی کتنا سپورٹ لے رہی ہے، کتنا باڈی آپ کی چیز کو کنزیوم کر رہی ہے، یہ حالات پر ہے۔ تو ان حالات کے تحت جو نسخہ ہے تو ایک ہی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ جو جاہل آدمی ہوگا اس کو تو چشمہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ اس کی آنکھوں پہ اتنا کانسنٹریٹ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جناب علی اس کا سارا کام سننے اور بولنے اور کرنے کا ہے، تو وہ تو چشمہ نہیں لگائے گا، 80 سال کا کیوں نہ ہو۔ کہنے کی بات ہے کہ ساڑھے پنڈ ایک بابا جی رہندے نے جناب علی 80 سال عمر ہو گئی، چشمہ کو نہیں لاندے، چشمہ کو نہیں لاندے تو کتا بھی کچھ نہیں۔ اگر پڑھے لکھے ہوتے، جب ان کی نظریں جو ہیں، آنکھیں جو ہیں اپنی بکس پہ ریڈنگ پر، کانسنٹریٹ پر، کنکلوژن نکالنے پر مرکوز ہوتی، آنکھوں کا یوز اپنی ضرورت سے زیادہ ہوتا تو چشمہ ان کو بھی لگ گیا ہوتا۔ کہنے کی باتیں ہیں، ساڑھے بابا جی نے پہنچے ہوئے نے 96 سال عمر ہے، چشمہ کو نہیں لاندے، اور بتانتے جناب علی ہم نے ہرن کے پیٹ میں سے ایک بال نکال کر سرما بنایا تھا، ہم تو وہ لاتے، لگ گئی قوم ہرن کے بال کے پیچھے۔ تو بھائی جو جاہل آدمی ہوگا اس کو کوئی چشمہ وشمہ نہیں لگتا، اور جو پڑھا لکھا آدمی ہوگا اس کو تقریباً آج کل چشمہ لگ رہا ہے۔ اور جو بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں اور وہ بھی قرآن کو دیکھتے ہوئے چونکہ ہل ہل کے پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی جناب علی وہ سارٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، اپنے ورڈنگ کی جو یاد کر رہے ہیں اس کی سارٹنگ کرنے میں بچہ ہل بھی رہا ہوتا ہے، حفظ کرنے والا بچہ، تاکہ چیز زیادہ سے زیادہ اس کا ایم بی اور جی بی جو ہے اسٹور ہو جائے اس کے برین میں۔ تو حفظ کرنے والا بچہ جب بھی پڑھائی کر رہا ہوگا، سبق یاد کر رہا ہوگا، تو وہ ہل بھی رہا ہوگا جنات کی طرح۔ تو یہ اصول ہے۔ تو حفظ کرنے والا بچہ عام تو نہیں ہوتا، عام نہیں ہوتا، یہ جنات بھی پناہ مانگتے ہیں اس سے۔ تو حفظ کرنے کے اعتبار سے تو اس کی بھی آنکھوں پہ زیادہ اثر پڑے گا، اور اسی طرح زیادہ پڑھا لکھا آدمی ہے تو اس کی آنکھوں میں چشمہ بھی لگے گا اور گنجا بھی ہو جائے گا۔ تو ایجوکیشنل لوڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور دوسری بات ایک ایسا ہوتا ہے، آپ نے سنا ہے کہ ایک بندہ پی ایچ ڈی اس کی آنکھوں میں چشمہ نہ ہو، سر کے بال نہ اڑ گئے ہوں۔ جتنا زیادہ اس کا یوز ہوگا، آنکھیں بھی دماغ ہیں، جتنا یوز ہوگا اتنا ہی ہوگا۔ اچھا، پرانے دور میں حکیم صاحبان کو نا چشمے نہیں لگتے تھے، کم لگتے تھے، تو آج کل بھی وہ دن بھر جو قوم اپنی سی بی سی رپورٹ اور جناب علی اسپم سیمن کی رپورٹ اور جناب علی یوریا کیریٹینائن کی رپورٹ اور جناب علی وہ الٹرا ساؤنڈ رپورٹ اتنے باریک باریک ورڈ کی بھیجتی ہے حکیم صاحب، ڈیلی حکیم صاحب جب 1200 رپورٹیں دیکھتے ہیں تو حکیم صاحبوں کو بھی سب کو چشمہ لگ گیا۔ اب علاج کس بنیاد پہ کیا جاتا ہے کہ جو تخریب ہو رہی ہے وہ تخریب بڑھنی رک جائے۔ چشمہ 1.5 نمبر کا ہے تو 1.5 ہی نمبر پہ رک جائے، 18 نمبر پہ نہ چلا جائے۔ اور آپ کی قسمت اچھی ہے، آپ کا تعلیمی کام نہیں ہے، آپ تعلیمی کام کے علاوہ کچھ اور کرتے ہیں، مگر ابھی تو سب کچھ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، موبائل پر ہے نا، ابھی تو غیر تعلیمی کام بچا ہی نہیں۔ تو اب ان حالات میں کیا ہوگا کہ وہ جو تخریب ہو رہی ہے کم از کم وہ رک جائے۔ صحیح ہے، تخریب رک جائے۔ تو اس کے لیے ایک بہت چھوٹا سا نسخہ ہے۔ بہت چھوٹا سا نسخہ کیا ہے کہ ایک تو آپ جب بھی وضو کریں، میں منہ دھونے کو قائل نہیں ہوں، منہ دھونا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، آپ جب بھی دھونا ہے تو پورا وضو کریں، فائدے میں رہیں گے۔ وضو ایک سائنس کا نام ہے، منہ دھونا کوئی سائنس نہیں ہے، ایک بیکار کا کام ہے منہ دھونا۔ وضو کریں جب بھی کرنا ہے تو آنکھوں میں پانی کے چھپاکے زیادہ ماریں تاکہ تخریب رک جائے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پان، گٹکا، ماوا، میم پوری جیسی کوئی بھی گھٹیا اور غلیظ چیز جس سے کہ منہ کا کینسر ضرور ہوتا ہے، اگر یہ چیز نہیں کھاتے اور رات کو مسواک کر کے سوتے ہیں یا رات کو اجوائن چبا کے سوتے ہیں، تو پھر صبح ہی صبح تھوڑا سا منہ کا لعاب دہن لے کے آنکھوں پہ لگا لیجئے، انگلیاں آپ کی صاف ہوں، کہیں ناک اور کان میں گھسائی بھی نہ ہو، اس کو ٹاول سے صاف کر لیجئے گا، دھو لیجئے گا، اتنی جلدی نہیں کریں، اور ناخن واخن نہ نکلے ہوں، پتہ چلا آنکھ کے چکر میں کچھ اور ہو گیا، تو جناب علی ہلکا سا لعاب دہن لگا لیجئے، اس سے بھی آنکھوں پر بہترین ایفیکٹ پڑتا ہے۔ جس کو خطرہ ہے کہ میرے منہ میں کوئی انفیکشن ویلیو ہے فلانا ڈھماکا، بلغمی کیفیت بہت زیادہ ہے، منہ میں سڑان ہے، بدبو ہے، منہ کی بدبو تو ہیپاٹائٹس بی سے آتی ہے، تو ایسا ہے تو وہ رات کو ایک چٹکی اجوائن چبا کے تھوک کے سو جائے،
تو وہ شخص بھی اپنا لعابدن آنکھوں میں لگا سکتا ہے، اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تیسرا اور آخری بات یہ ہے کہ ایک معشور مروجہ حکمہ کا طریقہ جو ہزاروں سال سے ایک ہی نسخہ چلا رہا ہے، اس کو ہزاروں لوگ ویڈیو بناتے ہیں، ایک آدھ اس کا آئٹم اوپر نیچے کر کے اپنی ویڈیو مارکیٹ میں وائرل کر دیتے ہیں، لیکن میں وہی سادہ سمپل نسخہ بتانا چاہ رہا ہوں جو کہ ہزاروں سال سے معشور و مروجہ چل رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صرف سونف 1 پاؤ، بادام 1 پاؤ، مصری 1 پاؤ، کالی مرچ 50 گرام اور زرشک جو ہے یہ چھوٹی کشمش ہوتی ہے، اس کو جنگلی کشمش بھی کہا جاتا ہے، اس کو پہاڑی کشمش بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو جو بن والے ہوتے ہیں نا، میٹھے بن بنانے والے، فوڈ بن بنانے والے جس کو کاٹ کے برگر بنا کے کھاتے ہو، تو اکثر اچھی کمپنیز اپنے ان بن میں بھی، میٹھے بن میں، فوڈ بن میں جو ہے اس میں کیا کرتی ہیں کہ اس میں وہ زرشک ڈالتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی کشمش ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہ جنگلی کشمش ہے، یہ باغ والی کشمش نہیں ہے۔ تو یہ والی جو کشمش ہے یہ بھی ملا دیں۔ سونف 1 پاؤ آپ کے پاس ہو گیا، مصری 1 پاؤ، بادام 1 پاؤ، زرشک 1 پاؤ، کالی مرچ 50 گرام۔ ان ساروں کو گرائنڈ کرنا ہے، آپ نے پیسنا ہے، اور پیسنے کے بعد 2 گھنٹے کی کسی سٹیل کے برتن میں رکھ کے ہوا دے دیجئے گا، پنکھے کی ہوا دینے کے بعد اس کو مکس کر کے ڈبے میں رکھیے گا۔ اگر 2 گھنٹے ہوا دیے بغیر آپ نے ڈبے میں ڈال دیا تو ہو سکتا ہے یہ خراب ہو جائے۔ دوسری بات ہے کہ پانی والی کوئی چیز نہ لگے اس میں۔ تب تو جناب علی آپ یقین کیجئے کہ رات کو سوتے وقت 1 چھوٹا چائے کا چمچ سارے بچوں کے لیے اور 2 چھوٹے چائے کے چمچ تمام بڑوں کے لیے تو دے دیں گے، تو اس میں ہوگا کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر بچہ چھوٹا ہے، نابالغ ہے، تو یقین کیجئے اس کا چشمہ اس سے اتر جائے گا۔ نابالغ بچہ کون سا ہر وقت موبائل چلا کے لوگوں کی رپورٹیں پڑھتا رہتا ہے؟ اس کو تو ایسا لوڈ نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر بالغ ہے اور بڑی عمر کا ہے، بزرگ عمر کا ہے، تو اس میں یہ کہ اس کی آنکھوں میں جو گراؤ، نمبر بڑھنے کا جو ایک تسلسل ہے وہ رک جائے گا، اور 100% رک جاتا ہے، within 1 month رک جاتا ہے، ٹھیک ہے، 1 مہینے میں رک جاتا ہے۔ تو یہ آپ بنا لیجئے، جب تک آپ کے پاس ہے اس کو چلاتے رہیے، ختم کیجئے، اور اللہ خیر کر دیتا ہے۔ اور اعصابی آنکھ کا جو مسئلہ سب سے زیادہ نقصان دیتا ہے وہ دیتا ہے لال پسی مرچ سے، تو وہ بند کر دیجئے، کم کر دیجئے۔ یا اگر سالن میں زیادہ ڈلی ہوئی تھی، کہیں گئے کسی کی موت، میت پہ کھانا مل گیا سوئم میں، اور جناب والی 40ویں میں برسی میں تو کھانا مل گیا، وہ مرچ والا تھا، زیادہ کھا لیا، تھکے ہوئے تھے نا، تو زیادہ کھا لیا، تو گھر میں آ کے تھوڑی سی دہی پی لیں، ورنہ یہ تیز مرچ جو آپ نے کھائی ہے یہ بواسیر تو دے سکتی ہے، آنکھوں کو ضرور مائنس کرے گی۔ تو بس یہ تھوڑی سی احتیاط ہے، چھوٹا سا علاج ہے، کر لیجئے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔